قرآن خاموش نہیں، ہم نے ابھی سننا شروع ہی نہیں کیا۔ قرآن کے نظر انداز شدہ پہلو، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ قرآن مجید کی معنوی گہرائیاں لامحدود ہیں۔ صدیوں سے علماء کرام، مفسرین اور محققین اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اب بھی کئی ایسے موضوعات باقی ہیں جن پر یا تو بہت کم توجہ دی گئی یا وہ مکمل طور پر علمی غفلت کا شکار ہیں۔ چند اہم موضوعات پیش کیے جا رہے ہیں جو جدید تحقیقی توجہ کے منتظر ہیں۔ قرآن کا صوتیاتی نظام، فونٹک سٹرکچر آف دا قرآن۔ قرآن کے الفاظ کی صوتی ترتیب، حرفوں کی مخصوص آوازیں اور ان کی تکرار صرف خوش الہانی یا ترتیل کے لیے نہیں بلکہ ایک باقاعدہ صوتیاتی فن اور معنوی اظہار کا وسیلہ بھی ہیں۔ بعض حروف جیسے قاف، تا، صاد، داد مخصوص جذبات جیسے جلال، انداز یا طاقت سے مربوط نظر آتے ہیں۔ اس صوتی نظام پر نہ تو کسی جامع تحقیقی مقالے کی صورت میں کام سامنے آیا ہے اور نہ ہی کسی تفسیر نے اس پہلو کو مسلسل علمی بنیادوں پر واضح کیا ہے۔ یہ خاص لسانی اور صوتیاتی میدان ہے جو تاحال تشنائے تحقیق ہے۔ قرآن کا نفسیاتی ماڈل، انسانی شعور، جذبات اور روح کی قرآنی تشکیل۔ قرآن انسان کی داخلی حقیقت کو کئی سطحوں پر بیان کرتا ہے۔ قلب، نفس، عقل، صدر اور روح، یہ سب الگ الگ نفسیاتی جہات کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان تمام اصطلاحات کے معنی اور سیاق و سباق میں بہت باریک فرق موجود ہے۔ اس کے باوجود آج تک ان اجزاء پر مبنی ایک مربوط قرآنی نفسیاتی ماڈل سامنے نہیں آ سکا جو جدید نفسیات کے اصولوں کے ساتھ علمی گفتگو کر سکے۔ اقوام کے عروج و زوال کا قرآنی تصور۔ قرآن مختلف اقوام، عاد، سمود، بنی اسرائیل اور سبا وغیرہ کے تاریخی حالات بیان کرتے ہوئے محض ماضی کی داستان نہیں سناتا بلکہ ان کے ذریعے تمدنی اصول، سماجی رویے اور الہی سنتوں کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ لیکن آج تک قرآن کی ان آیات کو بنیاد بنا کر کوئی مضبوط سوشیالوجیکل یا پولیٹیکل ماڈل تیار نہیں کیا گیا جو عصر حاضر کی تہذیبی زوال پذیری کو سمجھنے میں مدد دے۔ قرآن کی داخلی لغت۔ قرآن اپنے الفاظ کے مفہوم کو خود اپنے سیاق و سباق سے واضح کرتا ہے اور اکثر ایک ہی لفظ کو مختلف مقامات پر استعمال کر کے اس کے معنی کے مختلف پہلو سامنے لاتا ہے۔ لیکن آج تک ایسی لغت تیار نہیں کی گئی جو صرف قرآن کے اندرونی استعمال اور ترتیب کی بنیاد پر الفاظ کی تفہیم فراہم کرے، بغیر کسی بیرونی تفسیر یا لغت پر انحصار کیے۔ یہ ایک خالص قرآنی لغوی نظام کی بنیاد بن سکتا ہے۔ قرآن کا خاموشی پر مبنی علمی انداز، سائنس آف سائلنس۔ قرآن بعض مقامات پر سوال اٹھاتا ہے لیکن جان بوجھ کر جواب نہیں دیتا، جیسے اصحاب کہف کی تعداد۔ اس طرح کی تعلیمی خاموشی دراصل غور و فکر، تنوع رائے اور عقل کی تربیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ خاموشی کے ذریعے تعلیم کا تصور جدید تدریسی نفسیات میں بہت مؤثر تسلیم کیا گیا ہے، مگر قرآنی مطالعے میں اس پہلو پر سنجیدہ تحقیق کا فقدان ہے۔ الفاظ کے متضاد جوڑے، قرآنی حکمت کا توازن۔ قرآن کئی اہم تصورات کو لفظی تضادات کے پیرائے میں بیان کرتا ہے، جیسے یضل من یشاء و یہدی من یشاء، یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ۔ ان جوڑوں کے ذریعے قرآن توازن، اختیار اور ذمہ داری کی تعلیم دیتا ہے۔ اس پر ایک جامع فریم ورک تشکیل دیا جا سکتا ہے جو قرآنی انداز حکمت کو واضح کرے۔ لہٰذا یہ تمام پہلو محض علمی تجسس نہیں بلکہ قرآنی تفہیم کے بنیادی ستون ہیں۔ اگر ان پر سنجیدہ، بین العلومی اور جدید اصولوں کے مطابق تحقیق کی جائے تو قرآن کا فہم نہ صرف مذہبی بلکہ نفسیاتی، سماجی، تہذیبی اور سائنسی سطح پر بھی ایک نئی جہت اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن خاموش نہیں، ہم نے ابھی اسے سننا شروع ہی نہیں کیا۔